ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. جو ہماری ایجوکیشنل سائیکل ہے اس میں جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، آئی تھنک عطاء الرحمان صاحب اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ایجوکیشنل سائیکل میں جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں وہ ساری کی ساری جدید ٹیکنالوجی. اور اگر پیسہ ہوتا علم کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہوتا، کیونکہ نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا. ہمیں سرچ اور ریسرچ کرنے میں بڑے مسائل ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ایک وقت کہ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا، یہ چیزیں بھیجی تھیں. آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ودن اے کلک آف بٹن دباتے ہیں اور چیزیں ریٹریو کرتے ہیں. سو میری ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سب سے ایک میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں کہ پیسہ اور وسائل علم حاصل کرنے کی راہ میں نہ کبھی رکاوٹ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. اور اتنی اچھی آرگنائزیشن، اتنا نوبل کاز کہ یہ تمام علم کو پھیلا رہے ہیں ان لوگوں میں جو فائنینشلی یا ادروائز کنسٹرینڈ ہیں، ان کو وہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی ایک فرض ہے اور قرض ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں اس کو ضرور پھیلائیں اور ان تمام لوگوں کو دیں جو ریسورسز کنسٹرینڈ ہیں. مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں ہیں، میرے اسٹوڈنٹس کا بھی کبھی پوچھتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں آپٹ کیا، آپ انگلینڈ میں کیوں نہیں جاب کرتے، آپ کہیں اور کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا بیٹا میں نے جتنے پیسوں میں یہاں پڑھا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ پیسے بھی نہ لیے جائیں اور میں فری آف کاسٹ اپنا یہ سارا علم تجربہ اپنے اگلی جنریشن کو ٹرانسفر کرتا رہوں. سو آئی ایم ہیئر اینڈ سو میری جو آنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل امنگ اسٹوڈنٹس بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ٹل ٹو ڈیٹ. تو آپ لوگوں کے بلانے کا بہت بہت شکریہ. اور بچوں کبھی ہمت نہیں ہارتے، چیزیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور بس یہی ہے سارا جو مقصد پنہا ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا. اسے ایکوائر کریں اور اسے پھیلائیں اور اس کے ذریعے نئی نئی دریافتیں، نئی نئی چیزیں، جیسے ابھی ہمیں عطاء الرحمان صاحب نے 2-4 چیزیں بتائیں تو سر یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اگر کسی کو غائب کرنا ہوگا ہم آپ سے پوچھ لیں گے، وہ محفل میں ہوتے ہوئے غائب ہو جائے گا. اینی وے یہ تو دس واز جسٹ ان اے لائٹر نوٹ. سو تھینک یو سو ویری مچ فار آسکنگ می ٹو کم ہیئر. اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو، جہاں بھی ضرورت ہو، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ جس بھی کیپیسٹی میں. اور تمام بچوں سے جو آ کر کالج وزٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل آئیے، ہم آپ کو کالج دکھائیں گے، سسٹم دکھائیں گے. اور ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں چلتے چلتے کہ وی براٹ دس سسٹم آف فیلوشپ اینڈ ممبرشپ فرام انگلینڈ، رائل کالجز سے. اس کے بعد ہم نے اپنے پورے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تھا نہیں، تو ہم نے اس کو یہاں ڈسیمنیٹ کیا پورے پاکستان میں. دین وی وینٹ آؤٹ سائڈ دی باؤنڈریز آف پاکستان اینڈ وی اسٹیبلشڈ آور سینٹرس ان کنگڈم آف سعودی عربیہ، نیپال اینڈ ناؤ ان انگلینڈ. اینڈ ویری سون یو ول ہیئر دس گریٹ نیوز that College of Physicians Surgeons Pakistan is going to take its fellowship examination in England, from where we brought this fellowship. دوسری بات، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں دنیا کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، بھائی ہندوستان کے بھی تھے، باتیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا پتہ ہے ہمارے اور پاکستان میں کیا فرق ہے. بہت دعا ہے اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک ڈاکٹر عطاء الرحمان بنے. میری یہ دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بہت بڑا اسکالر بنے. ہماری دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ادیب الحسن رضوی بنے. میری یہ دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بہت بڑا اسکالر بنے. اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. ٹیکنالوجی اور ہمارے پاکستان کی قوم کے محسن ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جنہوں نے سائنس کی اہمیت اور تعلیم کی اہمیت اور ان کے دور میں جتنے پی ایچ ڈیز باہر کی دنیا سے کر کے آئے ہیں، پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو اصل میں یہ ہمارے اصلی ہیرو ہیں کہ جو اس سوسائٹی کی بنیادوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اینڈ ڈاکٹر اشرفی آپ کا بہت شکریہ
زندگی ملک وداؤٹ سائنس اور ود سائنس، آپ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے سائنس کو اپنا لیا وہ ترقی کر گئے ساری دنیا میں. ایک زمانے میں علم کا ماخذ اور مرکز جو تھا وہ مشرق ہوتا تھا. مسلمان بڑے بڑے 12ویں صدی میں، 11ویں صدی میں، 7ویں صدی میں ابن ماجہ، ابن الحسم، البیرونی، کیسے کیسے لوگ تھے. ہم ترک کرتے چلے گئے علم کو اور مغرب نے اپنایا. جب کرتبہ اور بغداد اور تہران علم کا مرکز تھے، اس وقت پیرس میں اور لندن میں گھوڑے جو ہیں گھٹنے گھٹنے کیچڑ میں ان کے گھوڑے چلتے تھے، اور وہ سارے کا سارا ان کی ڈائریکشن تھی کہ یہ مشرق کے جو علوم ہیں ان سے حاصل کریں. ہمارا تو دین شروع سے ہی کہتا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھ. پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا لیکن اس کی ساری امت کے لیے بھی تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو گے. چین مطلب بہت دور تصور کیا جاتا تھا. تو سائنس کے بغیر سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. سائنس کے جو بھی شعبے ہیں، پھر ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہارڈ کور جو سائنس کے سبجیکٹ ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کام کیا، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹک، اور یہ پھر میڈیسن اور یہ ساری چیزیں، اور اب جس نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیکن اس کی بیس بھی فزکس اور میتھمیٹکس پہ ہی کھڑی ہوئی ہے. وہ جو کمپیوٹر بنایا، جو چیزیں آپ نے ایجاد کی، تو 2000 سال میں انسانی سماج نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی پچھلے 70 برس میں کمپیوٹر ایجاد ہونے کے بعد ہوئی ہے. اور جو سلیکون چپ آپ کے پاس ہے، اس کے بعد تو ساری دنیا بدل گئی ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے 90 پاؤنڈ لگتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں نوجوان تھا تو میں ٹامس اینڈ ٹامس سے کتابیں خریدنے جاتا تھا، تو وہ انگلینڈ سے امپورٹ کر کے دیتے تھے اور 6 ہفتے میں ایک کتاب آتی تھی. اب یہ جو موبائل ہے یہ العلوم ہے. اب اس میں بہت زیادہ ٹریش بھی ہے، کچرا بھی ہے، لیکن دنیا کے سارے علوم ہیں. بلینز آف بلین کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا، یہ امین الحق صاحب کی بھی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ بڑا زبردست کام کریں. اور ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس بھی پلان کر رہے ہیں جو پاکستان میں اپنی نوعیت کی ایسی کانفرنس ہوئی نہیں ہے، ساری دنیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اب اسی کی ضرورت ہے کہ علوم میں، سبھی علوم میں لیکن خاص طور پہ سائنسی علوم میں ہمارے بچے. پھر ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں ریسرچ اسکالرز جو ہیں بہت زیادہ نہیں آتے تھے. اب کچھ ایفرٹ ہوئی ہے. پھر پبلک سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں زیادہ تر تو لوور مڈل کلاس کے یا لوور انکم گروپ کے بچے، میں مجھ سمیت، میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، ظاہر ہے وہ آتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے، اور بدقسمتی سے جو پیسے، جو فیسلٹیز اس وقت ملنی چاہیے وہ، میں کراچی یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسٹرینتھ کے حساب سے. 45,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی فنڈنگ دیکھیں، امین بھائی آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ، یہ پورا شہر میں سمجھتا ہوں میجورٹی میں ساری دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس کے المنائے ہیں کراچی یونیورسٹی کے. تو اگر ہم اس کو فوکس کریں، اپنے کالجز کو فوکس کریں، اور آپ چونکہ ہائی ایکولن آف پاور میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کل پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی کسی شدید ضرورت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، تو یہ بہترین موقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ضرورت بیان کریں تو آپ اس شہر کے بچوں کی ضرورت بیان کریں، اپنی یونیورسٹی کی، کراچی کی، حیدرآباد کی، میرپور، چاہے لاڑکانہ وہ بھی آپ کے بچے ہیں، چاہے سکھر ہو. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی کل کی گفتگو میں جہاں اور مطالبے ہیں، تعلیم نمبر 1 مطالبہ ہونا چاہیے آپ کا. یہ میں بیکن لائٹ اسکول کو بھی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اتنے سنجیدہ موضوع پہ یہ دوسری کانفرنس کر رہے ہیں، اور آرٹس کاؤنسل اپنی سپورٹ آفر کرتا ہے آپ کو کہ کسی قسم کی بھی آرٹس کاؤنسل میں سمپوزیم، سیمینار، کانفرنسز کرنے ہوں تو آپ کے پارٹنر کے طور پہ آپ کے ساتھ کام کریں گے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید امین الحق صاحب، منسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، سید خالد اشرفی صاحب، سید احمد شاہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم.
I'm greatly humbled and touched by your kind tribute. For me, it has been a lifelong passion, learning and trying to spread the light of knowledge. मिनिस्टर साहब के आने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा था आज की इल्म की दुनिया कैसी हैरत अंगेज़ है, और मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मैंने आपको मेटा मटेरियल्स और ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी का ज़रा सा जिक्र किया था. दूसरा बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चलें थोड़ा सा कि क्या हो रहा है. ये जो प्लांट स्पीशीज़ आप देखते हैं, जो पौधे हैं या जानवर हैं, लाखों साल लगते हैं एवोल्यूशन में. लेकिन अब एक नया टेक्निक इन्वॉल्व हुआ है जो कि जीन एडिटिंग का टेक्निक है, जिससे आप जीन्स जो हैं वो काट सकते हैं. जैसे कैंची से आप कोई चीज़ काटते हैं तो उन जीन्स को आप जिस जगह से चाहते हैं उसको काटें और उन जीन्स को किसी दूसरे पौधे में या किसी दूसरे जानवर में डाल दें तो नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाती हैं. और बहुत आसान है, ये क्रिस्पार-कैस कहलाता है. तो जो लाखों साल लगते थे एवोल्यूशन में नई स्पीशीज़ के, अब हफ्तों में आप नई स्पीशीज़ डेवलप कर सकते हैं. और एक मिसाल छोटी सी दूंगा कि कुछ साइंसदानों ने जुगनू के अंदर जो जीन्स होते हैं जो रात को चमकाते हैं, उनको लेके और फूलों के अंदर डाल दिए, ऑर्किड्स में, और ऐसे फूल अब अल्हम्दुलिल्लाह ईजाद हो गए हैं जो कि जुगनू की तरह रात को चमकते हैं. तो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं वक्त की वजह से ज़रा सा ब्रीफली आपको खाली हल्की से टच कर रहा हूँ. एक बहुत अहम चीज़ है न्यूरो साइंस, फील्ड है न्यूरो साइंस. आपका अपना दिमाग, कोई 100 अरब न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग के अंदर, और हर न्यूरॉन जो है वो तकरीबन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से गुफ्तगू कर रहा है. तो 100 अरब की तादाद तकरीबन वही है जितने सितारे हैं आपकी गैलेक्सी में. 100 अरब तकरीबन सितारे हैं हमारी मिल्की वे में. तो 100 अरब न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से गुफ्तगू कर रहा है. तो 100 अरब ज़रब 10,000 न्यूरोनल कनेक्शंस, सिनैप्टिक कनेक्शंस. Arguably the most complex object of our universe is your own brain. और इस पे हमने बहुत काम किया है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं. द मोलिकुलर बेसिस ऑफ मेमोरी, सोच जो है, ख्यालात जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, दे हैव अ मोलिकुलर बेसिस. सो वी हैव मोर देन 20 different US patents on understanding the molecular basis of memory, understanding neurodegenerative diseases जैसे कि मिर्गी है, एपिलेप्सी या एल्जाइमर या पार्किंसन, इसका बेसिस. So it's an amazing world of science, one of the holy grails of science, understanding the functioning of your own brain. आपका जो दिमाग है वो कैसे काम करता है. तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा आपको. जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो ये रोशनी और ये गर्माई क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस. हाइड्रोजन एटम जो है आपस में मिलकर फ्यूज़ हो रहे हैं, उससे हीलियम बन रही है, और उसके इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़बरदस्त तवानाई निकल रही है, गर्म रोशनी निकल रही है, और ये आपको यहाँ महसूस होती है. हाइड्रोजन फ्यूजिंग टू गिव हीलियम. आप दूसरे बड़े सितारों की तरफ देखते हैं जो सूरज से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, तो और हैरत अंगेज़ अमल सामने आते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, आयरन, ये सब जो हैं ये सितारों के अंदर बनते हैं. और फिर एक अजीब चीज़ होती है कि ये सितारे फटते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और जो सितारों के अंदर जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया होता है वो सब बिखर जाता है खला के अंदर. और फिर उसके बाद एक और भी बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ होती है, और वो ये है कि ये सब वापस सिमटते हैं, और इन्हीं मटेरियल से ये जो बने होते हैं सितारों की राख कह लें, उससे फिर प्लैनेट्स वजूद में आती हैं. आपकी जो ज़मीन है वो इन्हीं सितारों की राख से बनी है, और क्योंकि आप वो हैं जो आप खाते हैं, यू आर वॉट यू ईट, तो आप भी इन ही सितारों की राख से अल्लाह ताला ने बनाया है. तो आप अपने हाथ की तरफ देखिए, अपनी खाल की तरफ देखिए,
ہر ایٹم جو آپ کے کھال کے اندر ہے، ہر ایٹم، ہر ذرہ، وہ کسی زمانے میں کسی ستارے کے اندر بنا تھا. تو آپ ڈیئر چلڈرن، یو آر میڈ آف اسٹار ڈسٹ. آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ستاروں کی طرح چمکیں اور علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلائیں. یو آر آل میڈ آف اسٹار ڈسٹ. آخر میں یہ صرف کہہ کے یہاں سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت پرائم منسٹر نے میرے سے کہا ہے کہ آپ کہ مختلف بین الاقوامی لیول کی جامعات قائم کریں. تو پہلی یونیورسٹی جو پاکستان آسٹرین فاخوخشولے ہے، یہ ہری پور میں، جس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز آ چکی ہیں، 3 آسٹریا سے اور 5 چائنا سے. اور آپ کو بغیر مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف جائے فورن ڈگریز پاکستان کے اندر ملیں گی. 8 یونیورسٹیز اپنی ڈگریاں دیں گی. اسی طرح سیالکوٹ میں ایک نئی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے ود دا سیم ماڈل کہ یو ول ہیو فورن ڈگریز وداؤٹ گوئنگ ابراڈ، ڈول ڈگریز ایکچولی. اور اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے ایک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. تو پرائم منسٹر کل آ رہے ہیں اور منسٹر صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان سے ذکر کریے گا کہ جیسے فورن یونیورسٹیز آپ دوسرے صوبوں میں بنا رہے ہیں، آپ کراچی میں بھی ایک فورن یونیورسٹی یہاں قائم کریں تاکہ ہمارے کراچی کے بچوں کو ہمیں وہی مواقع ملیں تاکہ بین الاقوامی لیول کی تعلیم حاصل کر سکیں. کبھی آپ میرے ادارے میں کراچی یونیورسٹی میں آئیے گا، جس کا ذکر کیا HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری. تقریباً 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پاکستان کا 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. 20 بلڈنگس ہیں ریسرچ بلڈنگس کی، 100 ایکڑ پہ واقع ہے. پاکستان کا واحد یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے. پاکستان کا واحد WHO سینٹر آف کولیبریٹنگ سینٹر ہے. پاکستان کا واحد ٹواس دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنس جو پروفیسر سلام نے بنایا تھا، وہ سینٹر آف ایکسلنس ہے. اور 100 جرمن بچے پچھلے 5-6 سال میں کیمسٹری اور بایو کیمسٹری اور دوسرے سیکھنے کے لیے جرمنی سے پاکستان آ چکے ہیں اس ادارے میں. میں منسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے کتنی تیزی سے ایکسپورٹس ہماری بڑھنی شروع ہوئی ہیں اور کتنی تیزی سے جو مختلف اقدام لیے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا منسٹر صاحب فار دا ایکسلنٹ ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. اینڈ آئی ایم ہمبل سرونٹ آف دس کنٹری. میرے لائق کچھ بھی ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں اس ملک کے لیے اور آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یقیناً آل سائنس کانفرنس، اس کا انعقاد ان کی پوری ٹیم، حذیفہ، بسمہ اور تمام ٹیم ممبران، اور ساتھ ساتھ یقیناً بیکن لائٹ اکیڈمی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی انکریجمنٹ، یہ چیزیں نظر آئی. مجھے یاد ہے کہ جب حذیفہ میرے پاس آیا اور آل سائنس کانفرنس کے حوالے سے بات کی، اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ اسکول اینڈ کالجز کو وی وانٹ ٹو برنگ آل اسکول اینڈ کالجز انڈر ون امبریلا ٹو ورک ٹوگیدر فار دا بیٹرمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. میں اسی وقت کنونس ہوا، لیکن میں اس کو ٹیلنٹ کو چیک کرنا چاہتا تھا. میں نے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ جو PCI پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، جس کا آپ یہاں پہ میرا خیال نظر بھی آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ تھرو کیا. میں نے کہا آپ انہیں کنونس کریں، پھر وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. آئی ایم گلیڈ کہ حذیفہ ہیڈ اے ٹیلنٹ. انہوں نے کنونس کیا اور ایک اچھی کوآرڈینیشن بنی ہے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ کہ جو یوتھ ہے اس کو آگے لے کر جانا. آج بڑی اچھی اچھی باتیں کی ڈاکٹر عطا صاحب. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ سورج کے سامنے، مطلب ان کی اتنی، میرا خیال ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ان کا شمار، ڈاکٹر عطا صاحب کا شمار ان محدود چند لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں شہرت عام اور بقائے دوام کی سمت حاصل کر لی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا بننے کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہمیشہ یوتھ بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے. میں ہمیشہ ان کے سامنے بات کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں
کہ اسکائی از دا لمٹ فار یو پیپل. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر عطا الرحمان بنے گا, کوئی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی بنے گا, آپ میں سے کوئی لیاقت علی خان بنے گا, آپ میں سے کوئی رانا لیاقت علی خان بنے گا. اور میری کیا خواہش ہوگی کہ آج سے 10 سال بعد, 12 سال بعد, 15 سال بعد جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں بیٹھے گا. ہمارے جس تنظیم سے میرا تعلق ہے, ہم نے کبھی بھی وراثتی سیاست نہیں کی, بلکہ اس کی ٹیلنٹ, اس کی انڈیویجولیٹی, اس کی تعلیم, اس کا کردار دیکھ کر آگے لے کر آئے. تو آپ کا حق بنتا ہے آپ یہاں پر آ کے بیٹھیں گے اور ملک چلائیں گے. ہمیں شانی بھی گفتگو کی کے یو کے حوالے سے, اور ڈاکٹر عطا صاحب نے بھی کہا کہ کراچی کے حوالے سے. ٹرسٹ می, میں خود کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے میں نے, اور میں آپ ہی جیسے لوگوں میں سے ہوں. W11 کے بس پہ بھی سفر کیا ہے, کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ پہ لٹک کر بھی سفر کیا ہے, اپنی تعلیم مکمل کی ہے. کراچی کے ہر گلی کونوں سے واقف ہوں, کراچی کے ہر, جسے کہتے ہیں کہ کھانچے والی جگہ پہ بھی پتہ ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق ایک جیسا ہے. تو ہمیں اس شہر کے ڈائنامک کا پتہ ہے, ہمیں شہر کے تعلیمی اداروں کا پتہ ہے, ہمیں شہر کے کراچی یونیورسٹی جو میرے اپنی درسگاہ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہے. ہم نے وزارت سنبھالتے کیا کیا؟ سب سے پہلا ٹارگٹ کراچی یونیورسٹی کو کیا. ڈاکٹر عطا صاحب 2001 میں فیڈرل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام تھے, میں نے 2020 میں حلف لیا فیڈرل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. جو بنیادیں یہ ڈال کر گئے تھے, میری کیا خواہش ہے کہ میں ترتیب وار بتاؤں گا ہم نے کیسے اس کو اچیومنٹ کی ہے. لیکن لیٹس کم بیک ٹو دا کے یو. کراچی یونیورسٹی میرا ٹارگٹ ہے, وہاں کی بہتری کے لیے, وہاں کی ترقی کے لیے ہر صورت میں کام کرنا. ہر سال, پچھلے 2 سال سے میری خواہش کیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو فیڈرل فنڈنگ ہوتی رہے. ہر سال پچھلے 2 سال سے 25 کروڑ روپے ان کو ڈے ٹو ڈے میٹر کے اخراجات کے لیے دیا جاتا ہے, جو کہ PSDP کے ذریعے دیا جاتا ہے. خالد اشرفی کا بھی ذکر کر دوں, انہوں نے بڑی انکساری سے کام لیا. یہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں. یہ ان کا ٹینور بہت لمبا نہیں تھا, انفارچونیٹلی چند لوگ ان سے ناراض رہے, کیونکہ یہ انتہائی صاف گو, انتہائی ایماندار آدمی ہے. انہوں نے کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کو بالکل ٹریک پہ ڈال دیا تھا, اور جو مافیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی سب کو کان پکڑ کے باہر کیا تھا. اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا. جب یہ میرے پاس آئے, جس موقع پر آئے, میں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن, جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کارروائی کریں, اور انہوں نے کارروائی کی. لیکن یقیناً اب یہ پرنسپل نہیں ہے, لیکن ان کا ویژن موجود تھا اپنی جگہ پہ. کراچی یونیورسٹی, یس, ہم نے کیا کیا؟ وزارت سنبھالتے ہی ہم نے کراچی یونیورسٹی کے مینجمنٹ سے بات کی اور ایک اچھا کام کیا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے ان ٹیکنالوجی کو وہاں پہ کیسی طرح ہم کرنا, متعارف کرانا. کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے بات کر کے سینٹر آف ایکسیلنس, ڈاکٹر صاحب سینٹر آف ایکسیلنس فار اینیمیشن اینڈ گیمنگ, ہم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. اور یہ کوئی 5 کروڑ 10 کروڑ کے لاگت سے نہیں, بلکہ 1.9 بلین کی لاگت سے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے جا رہے ہیں. جو بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ گریجویٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کر کے اپنا کام کر سکیں گے, ریسرچ کر سکیں گے, انوویشن کر سکیں گے. کیونکہ آگے کا مستقبل کیا ہے؟ آج ہر جگہ پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے. کہیں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, بلاک چین ہے, گیمنگ اینڈ اینیمیشن ہے, 3D پرنٹنگ ہے. کیا میرے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, جو میرے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا ان چیزوں سے واقف ہیں؟ یقیناً جواب کچھ ہاں کچھ نہ میں رہتا ہے. کچھ کی کوشش ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یس, ان تمام چیزوں پہ اپنے بچوں کو آگے لے کے جایا جائے. ہم نے کیا شروع کیا؟ منسٹری آف آئی ٹی نے
کوئی سرٹیفکیٹ کے کورس شروع کیے 3 مہینے کی 6 مہینے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا شروع کیا BS اور MS کی کلاسز بھی شروع کرانا مختلف اکیڈمک جو ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لیا وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں کہ BS کی اور MS کی کلاس کرانے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے آپ بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھ سکے یس وی آر ورکنگ آن اٹ بٹ بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے میرا خیال ہے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے اگر 1 منٹ کے لیے موبائل فون ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے تمام لوگوں کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے گی سب لوگ پریشان ہو جائیں گے تو یس یہ تمام چیزیں جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے دے آل کنیکٹ ود دی کنیکٹیوٹی کو بہتر کرنا منسٹری آف IT جب ہم نے وزارت سنبھالی آج سے 3 سال پہلے میں نے 2 سال پہلے بنا تھا وزیر اس سے پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وزیر تھے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے 3G 4G کی جو کنیکٹیوٹی ہے براڈ بینڈ کی فیسلٹیز ہے اس کی کیا صورتحال تھی کراچی لاہور پشاور کوئٹہ اسلام آباد میں قدرے بہتر تھی بٹ if we go to the suburb area انڈر سرو ایریاز پہ جاتا ہوں 2nd tier اور 3rd tier آف دی سٹی پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ کنیکٹیوٹی کی صورتحال بہتر نہیں تھی میرے لیے جس طرح ہمیشہ نے کہا کہ ناٹ اونلی کراچی بٹ یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا لاڑکانہ اینڈ دا خیرپور اینڈ ایوری ویئر تو میرے لیے پورا پاکستان میرا اپنا تھا وہاں کے نوجوان میرے اپنے تھے ہم نے کیا کیا ہم نے بلا تفریق رنگ و نسل آئی ریپیٹ irrespective of race, religion and political affiliation کنیکٹیوٹی کے حوالے سے انویسٹمنٹ شروع کی since last 3 years we had invested 49 billion Pakistani rupees to connect those 2nd tier and the 3rd tier of the city with the international community ہم نے خیرپور میں شکارپور میں لاڑکانہ میں راجن پور ہو بھاول نگر ہو بھاول پور ہو نصیر آباد ہو ڈیرہ بگٹی ہو جل مکسی ہو فاٹا ہو یا KPK کا کوئی علاقہ ہو ہم نے ان تمام جگہوں پہ 49 بلین روپیز کی 3G 4G کے ٹاور لگائے جا رہے ہیں براڈ بینڈ کی فیسلٹیز بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری کیا خواہش ہے ان شہروں میں رہنے والے بچے بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور میں چند فیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یقیناً ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب 2002 میں میرا خلیفہ ایم ناٹ رانگ آپ پہلے فیڈرل منسٹر فار IT اینڈ ٹیلی کام تھے یس مجھے یاد ہے ہم نے کیا کیا میں چند فیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یقیناً میرے نوجوانوں آپ کو خوشی ہوگی کہ 2018 میں جب یہ وفاقی حکومت آئی تھی تو پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا الحمدللہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے 18 کروڑ 90 لاکھ نوجوانوں بزرگوں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے تو یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے اسی طرح براڈ بینڈ فیسلٹیز 2018 جولائی میں لگ بھگ 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے الحمدللہ یہ ہم نے 3 سال میں اس کو بڑھاتے 10 کروڑ سے پلس لے کے چلے گئے براڈ بینڈ کی فیسلٹیز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ویژن از دیئر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے اور منسٹری آف IT کا ویژن کیا ہے منسٹری آف IT کا ویژن ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ اسمارٹ فون فار آل آئی ریپیٹ اسمارٹ فون فار آل مجھے آپ کے پاس جو فون ہے اس سے آپ کامرس بھی کر سکیں ایجوکیشن بھی کر سکیں بینکنگ بھی کر سکیں اور آپ سارے دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہیں ویژن ہمارا موجود ہے اس ویژن کی میں آگے ایک اور بات کرتا ہوں 2020 اپریل کا مہینہ تھا میں نے وزارت سنبھالی کووڈ-19 انتہائی پیک پہ تھا انفارچونیٹلی آل ٹرین اینڈ آل PIA فلائٹ واز کلوزڈ بائی روڈ میں نے گیا حلف اٹھایا لیکن اس کووڈ-19 کو کرائسس کے طور پہ نہیں لیا بلکہ اس کووڈ-19 کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وزارت سنبھالنے کے بعد پہلا کام کیا میں چونکہ اسی شہر میں پلا بڑا ہوں ویژن موجود تھا ہم نے کیا دیکھا ہمیں احساس تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنی خوشی ہوگی
بلکہ آپ اس کے اپریشیٹ بھی کریں گے کہ مجھے احساس تھا کہ 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں اگر ہم پاکستان میں گاڑیاں بنانا شروع کر دیتے تو آج 2021 اور 22 میں ہم آڈی اور BMW بنا رہے ہوتے. اپنی تمام منسٹری کو بیٹھایا, اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کو بیٹھایا, ہم نے کہا کہ موبائل فون کو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی ضرورت ہے. جب میں نے پہلی میٹنگ کی, ٹرسٹ می, بالکل آپ نوجوان اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور آپ کے پاس آگے چل کے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے, آپ پریکٹیکل میدان میں آئیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا. بیٹا مجھے پانی دے دینا, نارمل پانی میری رکھا ہوا ہے. میرے پاس جو امپورٹر ہے, جو باہر سے موبائل فون منگاتے ہیں, وہ میرے پاس آئے. مجھے انہوں نے لالچ بھی دیا اور ڈرایا دھمکایا بھی کہ جی ہم اتنا اربوں روپے کماتے ہیں, اگر آپ موبائل فون مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے تو یہ پرابلم آ جائے گی. ان کی بات سنی اور سنی انسنی کر دی. اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا, پاکستان کی پہلی موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی میں نے بنائی. CC سے اپروو کرائی, کیبنٹ سے اپروو کرائی, پارلیمنٹ سے اپروو کرائی. الحمدللہ آج اب 2022 میں موجود ہوں, پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکا ہے. ویژن, اور نہ صرف یہ, اب الحمدللہ یہ کہ نہ صرف یہ شروع ہو گیا بلکہ اب تو ایکسپورٹ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ ویژن ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے, میں آپ سے اپنی چیزیں شیئر کر لیتا ہوں, آپ چونکہ نوجوان ہیں, تو میں نے خود موبائل فون کب دیکھا. 1988 میں پہلی دفعہ میں MNA بنا. اس وقت میری عمر آپ جیسی عمر کے برابر تھی, 25 سال 10 مہینے کا تھا. پہلی دفعہ موبائل فون, آپ یہ اواری ٹاور آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں, اواری ہوٹل, اس کے مالک بہرام اواری ہے, اس کے ساتھ ایک آدمی چل رہا تو اس نے کندھے پہ فون لٹکایا ہوا تھا. ہم نے اسے روکا, ہم نے کہا ہمیں فون چیک کرواؤ. پتہ لگا یہ موبائل فون ہے. الحمدللہ آج تمام نوجوانوں کے ہاتھوں میں, اور ٹارگٹ جیسے میں نے بتایا کہ موبائل اسمارٹ فون فار آل, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دیکھنا چاہتا ہوں. مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. مجھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ والا فون نہیں چاہیے, مجھے 12,000 15,000 18,000 20,000 والا فون چاہیے, تاکہ میرے نواب شاہ کے بچے, میرے اورنگی ٹاؤن کا بچہ, میرا فاٹے کے بچے بھی اس کو استعمال کر سکے. یس, وی آر ورکنگ آن اٹ. آئی ایم گلیڈ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ بہت بڑی ہے. چونکہ میں کراچی سے ہوں اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ یس, آئی ایم فرام کراچائٹس, کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے. ہمارا ویژن تھا. میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی کیا, IT ایکسپورٹ کی کیا صورتحال تھی, ماضی میں کیا تھی اور آج کیا ہے. میں چند فیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2018-19 میں جو IT ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ صرف اور صرف $995 بلین تھا, یعنی 1 بلین سے کم تھا. 2019-20 میں اسے 1.4 بلین پہ لے کے گئے, 24% کے قریب اضافہ ہوا. اور 2000 پچھلے سال جب 30 جون کو میں نے کلوز کیا ہے, 1.4 بلین سے اسے بڑھا کر 2.1 بلین ڈالر لے گئے, جو کہ IT ایکسپورٹ میں 44.77% اضافہ ہوا. کیپنگ ان دا مائنڈ there are 44 منسٹر آر ان پاکستان. کسی کی بھی ایکسپورٹ دیکھیں گے, چاہے آپ سیمنٹ کی دیکھیں گے, اگر آپ ٹیکسٹائل کی دیکھیں گے, آئرن کی دیکھیں گے, تو کسی جگہ پہ 7%, کسی جگہ پہ 8%, کسی جگہ پہ 10% اضافہ ہوا ہے. بٹ ٹرسٹ می, the only ministry in Pakistan, that is the Ministry of IT and Telecom, جہاں پر 44.77% IT ایکسپورٹ کا اضافہ ہوا ہے. پھر آگے ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ آگے ٹارگٹ آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے, نوجوانوں خاص کے لیے, آپ کے لیے. ہم نے 2.1 پہ کلوز کیا. اگین ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, چونکہ پہلے منسٹر ہمارے عطا الرحمان صاحب تھے, تو ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ لڑنا ہے, فائٹ کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. ہم نے 2.1 پہ کلوز کیا, اور اگلا ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ 3.5 بلین $, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% زیادہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے اچیو کر کے دکھائیں گے. تو یس,
ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں, ٹیلی کام انڈسٹری میں چیزوں کو بہتر سے بہتر کریں. تو ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے جا رہے ہیں. احمد شاہ نے بڑی اچھی بات کی, نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کر رہے تھے, شفیع صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہمارے پاس ہارڈ کاپی آیا کرتی تھی اور ہمیشہ سب کے پاس ہارڈ کاپی ہوتی تھی. ہم نے کیا شروع کیا؟ ہم نے منسٹری میں سنبھالتے سب سے پہلا کام کیا کیا, تمام منسٹری کو, جو 44 منسٹری ہے, اسے ہارڈ کاپی سے نکال کر پیپر لیس کیا. اب تمام منسٹری میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے, کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے. اب کوئی فائل موو نہیں ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دوسرا اسٹیپ کیا لیا؟ دوسرا اسٹیپ پوری کیبنٹ کو, مجھے یاد ہے کہ کیبنٹ, ڈاکٹر صاحب آپ بھی منسٹر رہے ہیں, موٹی موٹی فائل ہمیں لے کے جانی پڑتی تھی. اگلے اسٹیپ پہ ہم گئے, ہم نے پورے کیبنٹ کو پیپر لیس کر دیا. آپ صرف ٹیبلٹ لے کر جاتے ہیں, تمام ریکارڈ اس میں موجود ہوتا, آپ اس سے باتیں کر, اس سے دیکھ کے چیزیں آگے بڑھا لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کام کہ کیبنٹ بھی پیپر لیس ہو گیا. لیکن ہم یہاں پہ رکے نہیں, ہمارا ویژن اس سے بھی آگے کا ہے. ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ اسی سال انشاءاللہ تعالی دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ پورے پارلیمنٹ کو پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی اب کوئی فائل نہیں موجود ہوگی. تمام ایم این ایس کے سامنے, تمام سینیٹر کے سامنے انشاءاللہ تعالی ٹیبلٹ موجود ہوگا. آپ اس ٹیبلٹ سے اپنا کام کر رہے ہیں, اینڈ دیر ول بی اے کمپلیٹ پیپر لیس. اس سے کیا فائدہ ہے؟ انوائرمنٹ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ نے اپنا خرچہ بچا لیا, جو پرنٹنگ میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے تھے. تو یس, ویژن از دیئر, ہم اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں. یعنی اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سال دسمبر یا جنوری میں سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ ہو چکی ہوگی, تمام چیز پیپر لیس ہوگا, تمام لوگ صرف ٹیبلٹ کی بنیاد پہ کام کر رہے ہوں گے. آپ کا ڈاکٹر صاحب ویژن ہے, ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات, آج سے 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے میرا خیال ہے بڑا شور اٹھا واٹس ایپ کے حوالے سے, کہ واٹس ایپ نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے, پرائیویسی ختم ہونے جا رہی ہے, اور یہ ہماری تمام باتیں جو بیرون ملک میں بھی سنا جاتا ہے. اگین منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بیٹھتی ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بھی واٹس ایپ کے طرز پہ اپنا ایپس ہونا چاہیے. ہم نے اس پہ کام شروع کیا. الحمدللہ بیپ کے نام سے اپنا ایپ تقریباً تیار ہو چکا ہے. ہم اسے فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے تمام امپلائیز میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کا اپنا میڈ ان پاکستان ایپس ہوگا, اور 100% سیکیور ہوگا, 100% سیف ہوگا. اگین آدمی جو ایونٹ اور انسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے سیکھتا ہے, اس سے لرن کرتا ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے, اور انسان وہی ترقی کرتا ہے جو اپنی کوتاہیوں سے, غلطیوں سے سیکھ کر کے آگے بڑھتا ہے. آج سے غالباً 8 مہینہ پہلے یا 10 مہینہ پہلے مجھے یاد ہے کہ کسی ہائی وے پہ پنجاب میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی. پروبلی شی کیم فرام ایبراڈ, اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے فون کہاں کرنا ہے, کس میسج پہ بات کرنی ہے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی 15 کے نمبر پہ فون کرتا ہے, لاہور میں چلے جاؤ تو 1122 ہے, کہیں اور ملک کسی اور شہر میں چلے جاؤ تو 18 ہے, مختلف چیزیں. اگین وی سیٹ ٹوگیدر, ہم نے ویژن رکھا. ہم نے دیکھا یورپ میں کیا ہے, نارتھ امریکہ میں کیا ہے, ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے. ہم نے اس کو پورا کمپلیٹ اسٹڈی کیا, اور ہم ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ اسی مہینے 23 مارچ, اب تھوڑا پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن ہے, ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن کے لیے آگے بڑھ جائے. ہم پہل کے نام سے, یہ پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن کے نام سے, ایک جو پوری دنیا میں رائیں گی, وہ کیا ہے 911. یورپ سے بچہ ہے, اس کو پتا 911 ڈائل کرنا ہے. ہم پورے پاکستان میں, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, اے جے کے ہو, گلگت بلتستان ہو, ہر جگہ پر ایک نئی ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں 911. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کو بلانا ہے, آپ نے فائر بریگیڈ کو بلانا ہے, پولیس کو بلانا, ابھی آپ کو تمام نمبر بھول جانا ہے, اور صرف ایک نمبر ہوگا, وہ کیا ہوگا 911. تو اگین دیٹ ول بی ڈن انشاءاللہ تعالی ویری شارٹلی بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. ہم آپ کی سوچ, آپ کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں,
آپ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو. آج غالباً خواتین کا عالمی دن بھی ہے, کل ہے, شروع ہو گیا. ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور بڑا ڈائنامک آدمی ہے. اور میری جو تنظیم MKM سے تعلق ہے اس کا ایک نعرہ ہے جو انتخابی نعرہ بھی ہے اور اس کا منشور کا حصہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار بنانا. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی خواتین بااختیار نہیں ہوں گی. خواتین کو اس کا ڈیو شیئر نہیں دیا جائے گا, خواتین کو ہر معاشرے میں شامل نہیں کیا جائے گا, ہم ترقی نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ دا ریزن ہم نے منسٹری آف IT میں بھی اس کو پرائرٹی پہ رکھا ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو ہر صورت میں بااختیار بنایا جائے. ہماری مختلف, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ آپ کے زمانے میں غالباً 1 یا 2 آپ نے شروع کرایا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر, جہاں پہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جا کر کے نئے اسٹارٹ اپ لے کر آتے, نئے آئیڈیاز لے کر آتے اور پھر آگے بڑھتے. جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف بائکیا والے کے پاس اپنی کوئی بائک نہیں ہے, اس کا آئیڈیا تھا. آج اس کے بعد ہزاروں بائک صرف ایپ سے چل رہی ہوتی ہے. جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف کریم, ایک گاڑی اس کی اپنی نہیں ہے, وہ اس ایپ سے پورا کام کر رہا ہوتا ہے اینڈ میکنگ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی. تم کسی سے کم نہیں ہو, آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اور آپ ہی کے لیے ہم نے اس پورے ملک میں پہلے 5 انکیوبیشن سینٹر تھے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر. الحمدللہ اس سال ہم 2 آگے بڑھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک حیدرآباد میں آلریڈی میں سنگ بنیاد رکھ کر آ چکا ہوں, ایک فیصل آباد میں بنانے جا رہے ہیں. آپ نئے آئیڈیاز لے کر آؤ, آپ وہاں پہ بیٹھو. کراچی کے اندر آلریڈی NID یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, آپ نئے آئیڈیاز لے کر جائیں, آپ نئے آئیڈیاز سے کام کریں. بائکیا آپ کے سامنے مثال ہے, 2 مثالیں میں اور دیتا ہوں. 2 بچیاں تھیں, میرا خیال ہے کووڈ کے حوالے سے ڈاکٹر تھی, انہوں نے صحت کہانی کے نام سے بنائی. 2 بچیوں نے شروع کیا, اب انہوں نے 800 خواتین کے ڈاکٹر کے امپلائز رکھا ہوا ہے اور وہ کروڑوں روپے کما رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک ایپس ہے حاضر جناب کے نام سے, ایک بچے نے بنایا. میں بڑا متاثر ہوا اس بچے سے. اگر آپ یورپ میں ہوں گے, امریکہ میں آپ سب رہے ہیں, تو وہاں غالباً ٹرپل ہے. اگر آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, اور بالخصوص خواتین گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے اکثر چابی بھول بھی جاتی ہیں گاڑی کے اندر, لاک ہو گئے, سردی کا دن, پرابلم ہے. اس نے ایپس بنایا ہوا حاضر جناب کے نام سے. آپ اسے ایپس کو لوڈ کریں, آپ میسج کریں, 35 سے 40 منٹ میں گاڑی پہنچ جائے گی, آپ کا پنچر بھی صحیح کرے گی گاڑی کا, اور ساتھ ساتھ آپ کی اگر گاڑی لاک ہو گئی ہے اس کو بھی ڈی لاک کر دے گی. اور اگین از میکنگ ٹنز آف منی. تو آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بھی نئے آئیڈیاز لے کر آؤ. یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, آگے بڑھنے کا ہے. آپ بھی بائکیا سے کم نہیں آئیڈیا لا سکتے. آپ کریم کی مثال آپ کے سامنے, صحت کہانی کی مثال آپ کے سامنے, اس طرح اور بھی درجنوں مثالیں. اور منسٹری آف IT کی جو NIC سینٹر ہے, آپ آئیں آئیڈیاز لے کر, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو فائننس بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کو بڑا فائننس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کو میک شور کرتے ہیں کہ بڑی جو کمپنی ان کے ساتھ بھی آپ کو کروڑوں روپے تک دلاتے ہیں, لیکن آئیڈیاز آنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اگر 100 آئیڈیاز آتی ہیں تو 8 کامیاب ہوتی ہیں, 5 کامیاب ہوتی ہیں, 3 کامیاب ہوتی ہے. ہم براڈ مائنڈ ہیں, ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یس, آپ سب نئے آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھے, کام کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک اینیمیشن اور گیمنگ کے حوالے سے جسے کہتے ہیں سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوشی ہوئی کہ ہم نے کراچی کے 4 مختلف یونیورسٹی سے MOU سائن کیا. NID انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ سائن کیا, آئیڈیا بینک کے حوالے سے سرسید انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ سائن کیا, اور آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے سائن کیا تھا کہ ریسرچ اینڈ انوویشن آگے بڑھتا رہے. تو ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کراچی بلکہ ہم نے ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی کیا, مختلف یونیورسٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات آج کی صورتحال کے بھی حوالے سے. میرے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے,
وہ ہم نے جتنی باتیں اچھی اچھی کی ہے نا وہ خبر نہیں چلائیں گے. ان کو بریکنگ خبر چاہیے ہوتی ہے, جو میرا خیال ہے جب آپ ٹی وی کھولتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں وہ بریکنگ خبر, جسے اگر ہم عام زبانے بولے وہ ڈبہ گھما رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی بات میں شہر کے حوالے سے دیکھیں, کراچی ڈاکٹر صاحب لوگوں نے ذکر کیا سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. میرا اور آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, میرا یہ بچہ بیٹھا ہوا اگر موبائل کارڈ لیتا ہے, چشمہ خریدتا ہے, گھڑی خریدتا ہے, جینس کی پینٹ خریدتا ہے, پیٹرول ڈلواتا ہے, ہر چیزوں میں ٹیکس کٹتا ہے. جب میں ٹیکس دیتا ہوں تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ مجھے سہولت بھی دی جائے, مجھے فیسلٹیز بھی دی جائے. جب کراچی صوبائی حکومت کو 95% ٹیکس دیتا ہے, 95%, یعنی آج اگر چیف منسٹر کی تنخواہ کا 95% میں اور آپ ادا کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی تنخواہ کا 70% میں اور آپ ادا کرتے ہیں, مجھے بتایا جائے کہ جب صبح 7 بجے میں نکلتا ہوں, 7:30 بجے نکلتا ہوں, کبھی 8 بجے نکلتا ہوں, تو میرا دل خون کا آنسو رو رہا ہوتا ہے. میرے بچے مختلف بس اسٹاپوں پہ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. جب لاہور میں, پشاور میں, ملتان میں, راولپنڈی میں میٹرو بن سکتا ہے تو کراچی میں کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھے بتائیں ملتان کا میٹرو کس نے بنایا, لاہور کا میٹرو کس نے بنایا, پنڈی کا میٹرو کس نے بنایا؟ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنایا ہے. پشاور کا میٹرو کس نے بنایا؟ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنایا. کراچی میں میٹرو بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ صوبائی حکومت کی تھی. لیکن تعصب کے نام پر, سیاسی انتقام کے نام پر کراچی میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. آج اگر گرین لائن بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ وفاقی حکومت نے. کیا وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی؟ نہیں, اس کی ذمہ داری نہیں تھی. 18ویں ترمیم کے بعد ٹرانسپورٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. 26 ارب روپے کے لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین لائن کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے. اس کو ایکسٹینشن بھی دی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اسے ٹاور تک لے کر جائیں. اس پہ وی آر ورکنگ آن اٹ. کراچی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. اگر آپ فیڈرل بی ایریا میں رہتے ہیں, کسی اچھی لوکیلٹی میں رہتے ہیں, تو شاید آپ کے پاس ہفتے میں 2 دن پانی آ جاتا ہے. لیکن ٹرسٹ می, کراچی کے ایسے علاقے بھی ہیں, اورنگی ٹاؤن ہے, سرجانی ٹاؤن ہے, اور جو آؤٹ اسکرٹ ایریاز ہے وہاں پر 30 دن, 25 دن, 35 دن, 40 دن, 45 دن کے بعد پانی آتا ہے. پانی دینے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی بنتی ہے. بٹ اگین K4 کا منصوبہ جو کہ 2009 میں شروع کیا گیا تھا, وہ فائلوں میں دبا کے رکھی گئی. 2015 پہ جب ہم نے شہر میں مظاہرہ کرنا شروع کیا تو K4 کے منصوبے کو فائلوں سے نکالا گیا. 2016 میں سنگ بنیاد رکھا, صوبائی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم 2 سال میں مکمل کریں گے. 2016 سے لے کر 2022 صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس میں بھی کیا رکھا تھا کہ 25 ارب کی لاگت سے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ آدھے صوبائی حکومت خرچ کرے گی, آدھی وفاقی حکومت خرچ کرے گی. صحافی حضرات بیٹھے چیک کر سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے 2016 سے لے کر 2018 تک 1 روپے خرچ نہیں کیا. آئی ریپیٹ, یو کین چیک اٹ, 1 روپے خرچ نہیں کیا. وفاقی حکومت نے 11.5 سے 12 روپے خرچ کر کے تھوڑا سی چیزیں بنائی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, جب ہم نے حکومت سنبھالی ہم نے K4 کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا. ہم نے صوبائی حکومت سے بات کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب تعصب کی بنیاد پہ, سیاسی انتقام کی بنیاد پہ, کراچی دشمنی کی بنیاد پہ آپ K4 مکمل نہیں کریں گے. یس, فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم لیتے ہیں, ہم اسے مکمل کریں گے. اور فائنلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ فیڈرل گورنمنٹ اسے مکمل کرنے جا رہی ہے. وہ 25 ارب روپے کا منصوبہ اب 126 ارب روپے کی لاگت پہ آ گیا. بٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے عوام سے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2030 اکتوبر تک K4 کا منصوبہ مکمل کریں گے, اور کراچی کے عوام کے جو پانی کے بوند بوند کو ترس ہے اس معاملات کو دور کیا جائے گا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ والے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بڑی امپورٹنٹ میرا خیال ہے, ہم جب بھی بارش ہوتی ہے, میں لاہور کو دیکھتا ہوں, پشاور کو دیکھتا ہوں, ملتان کو دیکھتا ہوں, تو ایک بارش میں دے انجوائے فار اٹ. بٹ کراچی میں 1 گھنٹے کے بعد پورا شہر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے.
اور کراچی تباہی بربادی کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے. اگین فیڈرل گورنمنٹ، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ نظام کس کو بہتر کرنا تھا. جب میں اور آپ ٹیکس دیتے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، بٹ اگین کراچی دشمنی، سیاسی انتقام، تعصب، اس پہ کام نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے اور اب فیڈرل گورنمنٹ ان منصوبے میں بھی کام کر رہی ہے. یعنی کیا سیوریج کا نظام فیڈرل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، پانی کی نکاسی کا نظام فیڈرل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، جبکہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے. میں ہمیشہ جب ایم کیو ایم کیا کہتی ہے، اور اب تو الحمدللہ ایم کیو ایم نہیں بلکہ شہر کے تمام پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جی یہ پی عوامی نیشنل پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ایم ایل کیو ہو، تمام لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ آپ پاور کو ڈیوالو کریں. میں اگر فیڈرل بی ایریا میں رہتا ہوں، اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں، لانڈی میں رہتا ہوں، کورنگی میں رہتا ہوں، بلیر میں رہتا ہوں، شاہ فیصل میں رہتا ہوں، میں کسی ایم این اے کو نہیں ڈھونڈوں گا. میرے گھر کے سامنے اگر سیوریج کا پانی جمع ہے یا میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا یا میری روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اس علاقے کے کونسلر کی ذمہ داری بنتی ہے، یو سی چیئرمین کی ذمہ داری بنتی ہے، میئر کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آپ نے وہ تمام اقدارات میئر سے چھین کے صوبائی حکومت اپنے پاس رکھ لی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، کراچی کے عوام کہتے ہیں کہ پاور کو ڈیوالو کریں. میں ایم این اے کے پاس نہیں جا سکوں گا. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا کونسلر میری گلی کے 4 گلی کے بعد رہتا ہے. میں اسے نماز میں، مغرب کی نماز میں پکڑ سکتا ہوں. میں کسی مودی کی دکان پہ اسے نظر آ جائے گا تو میں اسے پکڑ کر کے اپنا کام کروا سکتا ہوں. تو پاور کو ڈیوالو ہونا چاہیے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ جو ہم نے احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، اب پاور ڈیوالو ہونے جا رہی ہے. میئر بھی بااختیار ہوگا، ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی بااختیار ہوگا، کونسلر بھی بااختیار ہوگا. آپ کے کام آپ کے دروازے پہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک ریلیف آف سائی ہیں. ان کے نقش قدم پر اگر ہم آگے چلتے ہیں، پوری قوم اگر چلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے دیکھا میں نے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آگے چل کے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں. تو یس، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ آپ نے آج سے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ان جگہوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ خطاب کر رہے ہوں گے، آپ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوں گے. میرے لیے، آپ کے لیے، میری طرف سے آپ کے لیے بیسٹ آف لک، بیسٹ آف وشز.